نے تمہاری نسل سے آئے، ان نبیوں کو بھی قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی خود تمہاری نسل سے آئے، تو تم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑ ڈالے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو کتنی مرتبہ آ رہا، دیکھو وہ جو کوہ طور کو اٹھا کے لیے تھے نا، کہ ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی، کیا لیے تھے؟ بار بار الگ الگ سینٹنس آ رہے، میثاق میں کتنا سارا تھا، یعنی کتنے وعدے لیے گئے تھے ان سے۔ کیا ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ دیکھو پابندی کرو اور کان لگا کے، یہ ہمارے لیے بھی آئے گا قرآن کو کیسا سننا ہے، کان لگا کے۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے، سمینا و اسینا، ہے نا، ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ سمینا و اطانا، سنا اور اطاعت کی۔ یہ لوگوں نے کیا کیے کہ سنیں گے سب مگر مانیں گے نہیں۔ آج مسلمان بھی تو یہی کر رہے، سن رہے سب مگر مان رہے کون سی؟ جو اپنے کو پڑھ رہی، ورنہ نہیں مان رہے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے، ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دے۔ ان کے دل میں بچھڑا بسا تھا، اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ سمینا و سینا، ہم نہیں سنیں گے، ہم یہ توحید کی نہیں سنیں گے، ہم شرک کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ آج ہم کیوں پوری بات نہیں سنتے؟ ہم بھی سمینا اور اسینا کر رہے نا، کیونکہ ہمارے بھی بچھڑے الگ الگ ہیں، ہم نے بھی اپنے دلوں میں الگ الگ بچھڑے پال کے رکھے، کئی مال کی محبت، کئی اولاد کی محبت، کئی فلاح کی محبت۔ ان کی محبتوں کے لیے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے پورا کا پورا، ان کی خوشیوں کے لیے، ہے نا۔ تو یہ بچڑوں کو ہم کو نکالنا پڑے گا اور پورے کے پورے جو ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ ان سے کہو، اب یہاں پہ ایک ہے نا، ایک وہ آ رہا کہ یہ لوگوں کا دعویٰ تھا بھی، جیسا ہم نے دیکھے نا کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، جہنم میں تو ہم نہیں جائیں گے الا یہ کہ چند دن، ہے نا۔ تو اب ان کا یہ دعویٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو یہاں پہ ایک چیلنج کر رہے، کیا کر رہے کہ تم کو تمہارا ماننا ہے نا کہ تم جنتی ہے، اپنے آپ کو تم ٹھہرا رہے، تو ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یعنی کیا ہے کہ اگر اب مرتے جنت میں جانے والے تو پھر یہاں کیوں ٹائم ویسٹ کرنے کا، ہے نا، پھر تو موت مانگنا نا اللہ سے۔ آج ہمارا بھی وہی ہے نا، آج مسلمانوں کا بھی، ہم تو جنت ہی ہے، مرتے جانے والے جنت، یہ تو جہنم کافروں کے لیے بنی گئی، یہ عقیدہ ہے نا۔ تو پھر ہم میں سے کون دعا کریں گے اللہ سے کہ اب بھی مار دے، اسی وقت مار دے؟ نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ فرما رہے یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ اس لیے کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ، کیونکہ کچھ وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہم نے بھیجے ہی نہیں۔ آج اگر ابھی موت سے کیوں ڈرتے؟ جو مومن ہے وہ دیکھو اس میں کیا ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے، جو انسان ڈرتا نا موت سے، مومن ڈرتا کیا؟ جو پکا ایمان والا ہے اس کو تو دنیا قید خانہ ہے، اس کو تو قیدی، دیکھو قیدی بہت خوش رہتے کیا جیلوں میں، ان کو لگتا ہم کب یہاں سے چھپ جاتے۔ تو میری آپ کی کیفیت ہے کیسی؟ ہم لگ رہے اپنے آپ کو یہاں پہ قیدی، ہم کو تو یہ ہونا وہ ہونا اور ہونا، تکاثر کی اس میں تو ہم پڑے ہوئے، ہم کو تو ایسا لگتا کسی اور کا انتقال ہوا تو اس کو مرنا تھا، میرے کو تھوڑی مرنا ہے، ہمارے تو ایسے ذہن بنے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو پھر کیوں ہم یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جنتی ہیں؟ اللہ فرما رہے اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں، یعنی اللہ فرما رہے دیکھو ان کی چاہت تو کیا ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی جو ہے نا، مشرکوں کو بھی بہت دنیا کی محبت ہے، مرنے سے ڈرتے، لیکن یہودی اور مسلمان بھی دیکھو آج سب اپنے اپنے دل سے جو ہے تو پوچھ لو، ان میں سے ایک ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، سب کی خواہش ہے نا، یہ ہے نا، کوئی چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی، کتنے بھی سال رہو، آج 60 سال رہو یا 100 سال رہو یا 150 سال رہو یا 1000 سال رہو، کوانٹیٹی نہیں ناپی جائیں گی، کوالٹی دیکھی جائیں گی، سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ سے دعا یہ کرنا، اللہ زندگی جتنی ہے وہ تو اللہ نے جب لکھا تبھی موت آئیں گی، لیکن جو زندگی ہے نا کوالٹی والی گزرے، اعمال صالحہ کے ساتھ گزرے، ایمان کے ساتھ گزرے، تو پھر ہم کامیاب ہیں، ہے نا۔ اور جو ایسے لوگ ہیں واقعی میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارتے، تو پھر وہ کیا کرتے، ان کو یہ دنیا قید خانہ لگتی،
گزار رہے ہو کیسا تو بھی خوشی سے نہیں گزارتے ہو. ایک قیدی جو ہے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ مطلب میرے کو تو لگتا ہے اللہ پاک ڈرنے کی جیسی چیز نہیں ہے. مطلب اللہ پاک سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے، اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرنا ہے نا. اللہ سے نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ سے محبت، جس ہستی سے ہم محبت کرتے تو اس کو ناراض کرتے کیا ہے نا. اور ناراض ہوا تو پھر وہ ہم سے دور ہو جائیں گا، یہ ڈر لگتا نا. تو اپنے گناہوں سے ڈرنا کہ ہمارے ایسے کوئی گناہ نہیں ہونا کہ میری محبوب ہستی مجھ سے دور ہو جائے. تو یہاں پہ کیا ہے، ایک بات اور فردوس، اگر یہ اب میں اجتماع سن رہی تو اس کو میرے کو پوری طریقے سے فالو کرنا ہے کیا؟ مطلب ہر چیز جو بھی قرآن شریف میں لکھی میں وہی تو ہے. بتائی نا کہ ابھی آپ کو آئیں گا آگے جو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان لانے والوں سے. تو میں اور آپ تو ایمان لانے والے ہیں نا، تو پھر پورے کے پورے کرنا ہی کرنا ہے. دیکھو غلطیاں ہوں گی ہے نا، اور ایسا نہیں کہ میں آج قرآن سن رہی تو میں پورے 100 ہو جاؤں گی، لیکن میں کوشش تو کروں گی نا کہ کتنی چیزیں میں نکالوں، کتنی نکالوں، پھر یہ ڈالوں، پھر یہ غلط نکالوں، پھر یہ کوشش. اللہ یہی دیکھیں گا. میں ہمیشہ مثال دیتی نا کہ اب سمجھو کہ کوئی جو ہے تو وزن یہاں پہ کوئی چیز ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو ماں بول رہی کہ یہ چیز لے جا کے وہاں تک رکھ دے. اب وہ بچے کی جان سے زیادہ ہے، پورا 100% وہ لے کے وہاں پہنچانا. اب بچہ کیا کر رہا، لیتا 2 قدم جاتا، گر جاتی چیز، پھر اٹھاتا، پھر جو ہے تو 1 قدم چلتا، پھر وہ گر جاتا. تو یہ کوشش صرف پہنچتا نہیں وہ وہاں تک، 100 نہیں ہو رہا. لیکن ماں کیا کر رہی، اس کی کوشش دیکھ لی، اور ماں کیا کرتی، پھر خود اٹھ کے آتی اور اس کو گلے لگاتی کہ یہ کوشش کیا. تو اللہ رب العزت بھی یہی دیکھ رہا ہماری کوشش. آج ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% دین پہ چل رہی ہوں، لیکن یہ کوشش کرنا ہے نا. جب میری موت آئے تو کہاں پہ آئیں گے آیت کہ جب تمہاری موت آئے تو تم مسلم ہو، مطلب اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے. بس غلطیاں ہوں گی تو اللہ سے توبہ کرنا. کل آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھے، ہوں گی غلطیاں، فوراً جو ہے تو احساس ہونا اور پھر اس کی اصلاح کر لینا، یہ ہے. چلیے اب ہم کہاں تھے کہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ہاں حریص پاؤ گے. تو جیل میں جو انسان جاتا کہ وہیں رہنا دل بولتا اس کا، تو ہمارے لیے ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو ایک مومن کا دل کبھی نہیں بولیں گا کہ میں 1000 برس جیوں یا میں ہمیشہ، اس کو تو فکر کس کی، آخرت کی ہوں گی. ان سے کہو جو کوئی. اب کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے ہے نا، قرآن مجید کی وہی جبرائیل علیہ السلام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان لوگوں نے کیا کیے کہ جبرائیل علیہ السلام کو برا بھولنا شروع کر دیا کہ ہماری نسل میں آنے والی تھی وہی، اور انہوں نے جا کے ان کے خاندان میں دے دی. بنی اسحاق میں دینا چاہیے تھا. تو جبرائیل کی غلطی یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل میں جا کے ان کو یہ جو ہے تو وہی وہاں پہ جو ہے تو نازل کر رہی ہے، دے رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان کو کیا کر رہے، برا بھلا بول رہے. اللہ فرماتے ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. جبرائیل کی نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں، امین بولا جاتا. جبرائیل امین، امانت دار، جھونکا تو جس کے پاس دینا تھا دیے جبرائیل علیہ السلام نے. تو یہاں پہ کہ اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے. یعنی قرآن مجید تورات کی، انجیل کا ہے نا، تو اس کی تائید کرتی اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. یعنی جو مانیں گے ان کو ہدایت ہے، جو مانیں گے ہدایت پہ عمل کریں گے پھر خوشخبریاں ہیں جنت کی ان کے لیے. اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے، یعنی یہ وہی ادھر لے کر چلے گئے بول کے، تو ان سے کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. صاف صاف اللہ نے بتا دی. یہاں سے یہ بات سے ہے نا ایک بات بھی جو ہے تو مفسرین لیتے، وہ یہ کہ کوئی اللہ والا ہے اس سے دشمنی مت کرو، ہے نا. واقعی میں جو ہے تو پورا تم کو صحیح دین کی طرف بلا رہا، اس میں کچھ نہیں، لیکن دشمنی خالی کیوں، حسد کی بنا پہ. آج جو ہے نا، آج یہی ہو گیا نا مسئلہ کی فرقوں میں. حالانکہ ہر اپنی جگہ صحیح ہے، مگر نہیں اس کا دشمن، انہیں دشمنی کے اس پہ ہم کیا ایک دوسرے کو بکرے، یہ بھی کوئی دھیان نہیں. بڑے بڑے جو علم والے ہیں نا وہ لوگ یہ کر رہے، عام لوگوں کو نہیں اتنا سمجھتا، وہ تو اس میں پڑے ہوئے ہیں نہیں بدعات میں، اس میں جس کے پاس علم نہیں ہے. یہ علم والے ایک دوسرے کوئی اللہ والے کو، ہم کون ہوتے
برا بھلا بولنے والا، اپنے حسد کی وجہ سے، صرف تعصب کی وجہ سے. تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق. کل فاسق کا مطلب کیا دیکھے تھے؟ کھلی ہوئی نافرمانی ہے نا. تو اللہ فرما رہے کہ یہ جو آیات نازل ہوئی اس پہ عمل کرنے، جو کھلے ہوئے کھلی عمل نہیں کر رہے، کھلا جو ہے تو آیتوں پہ عمل نہیں ہو رہا. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. آج بولنے کو تو سب مسلمان ہیں ہے نا، آج سب اپنے آپ کو بولے، لیکن حقیقی ایمان، قلبی ایمان، سچا ایمان، سچے عمل کس کے پاس ہے؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے ہے نا. تو اللہ وہی فرما رہے کہ اکثر لوگ کیسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. تو دعا کریے کہ اللہ سچے دل سے ہم ایمان لائیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. دیکھو ہم نے اس میں کیا پڑھے، ایک گروہ ہے جو یعنی سب ایک ہمیشہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اب اپنے مسلمانوں میں بھی دیکھو، ایک گروپ ہے علماء کا گروپ، ایک ہے عام جو گروپ ہے نا، اپنے اس سے جو ہے تو بدعات نکال رہے، اور ایک گروپ ایسا ہے یہاں پہ اللہ فرما رہے کہ کیا ہے، کچھ یعنی کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، وہ پسے پش ڈال دیا. مطلب کتاب کیا بول رہی، دین کیا بول رہا، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں. اور کیا کر رہا ہے وہ گروپ، یہ جو دیکھو اصل مقصد سے جب اللہ کی کتاب سے ہم ہدایت لینا چھوڑ دیتے نا، غلط چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا. آج جو کر رہے تعویذ گنڈے ہے نا، عملیات، ٹونے ٹوٹکے، یہ سب ایک گروپ اس میں لگا ہوا ہے. یعنی قرآن میں کتنا کھول کے بتا دیے دیکھو کہ تم لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے. ایک جو ہے نا ایک دم اندھا دھند، اس میں بڑے بڑے لوگ جادو، عملیات، ٹونے ٹوٹکے، اور اس میں کیا ہے کہ اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے ہیں. تو اب ہوتا کیا تھا اصل میں، ہم کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ جنوں پر بھی اختیار تھا ہے نا، جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے. اس دور میں ایسا تھا کہ جو جن تھے نا، وہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان سے آپس میں بات چیت کرتے تھے، ملتے تھے. تو جنہوں نے کیا کیے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو جادو کرنا جو ہے وہ جادو کا علم دینے لگے. ہاں نہیں، ہاروت ماروت تو اللہ کی طرف ابھی آئیں گے، اگلی آیت وہی ہے. یہ جو تھے نا عام لوگوں کو جو ہے وہ جادو کی تعلیم جو ہے وہ دینے لگے، سکھانے لگے. ہوا کیا پھر، یہ لوگوں نے جادو سیکھتے گئے جنوں سے، اور اس کے بعد کیا کیے لوگوں نے، اس کے اوپر ہے نا کتاب لکھتے گئے ہے نا، لکھتے گئے. ایسی کتابوں کی کتابیں، ایسا آتا کہ اپنی طرف سے اتنی باتیں ملا کے چکنی چوپڑی یہ وہ سب ڈال کے جو ہے تو اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیا. اور پھر بنی اسرائیل میں جو ہے تو ایسا مشہور ہو گیا کہ جن جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں. آج بھی ایسی ہے نا کہ غیب کا علم جو ہے تو، حالانکہ آئیں گا ابھی ہم کو آگے، جن کو تو جنوں کو نہیں معلوم سب چیزیں، غیب کی جو چیزیں ہیں اس میں آئیں گا، کیا بولتے نجومی کا وہ آئیں گا نا جب دیکھیں گے ہم اس کے اندر. تو اس میں یہ ہوا، اور پھر بات کہاں تک پہنچی، حضرت سلیمان علیہ السلام تک، کہ لوگوں نے جو ہے تو ایسا جنوں سے جادو اور یہ سیکھ کے ایسی کتابیں لکھے اور اپنا جو ہے تو اپنی من گھڑت باتیں ڈال کے جو، تو انہوں نے کیا کیے کہ سارا جو ہے تو جمع کیے، پورا لا کر جو ہے تو کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، اور پورا جو ان کا تخت تھا نا اس کے نیچے دفن کر ڈالے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے تو ختم کرنا ہے. بعد میں جب سلیمان علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، شیطان نے آ کر کیا کہا کہ سلیمان یہ جو جنوں پہ حکومت کرتا تھا نا، یہ اس کی کرسی کے نیچے وہ علم ہے اس سے کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ اور اللہ فرما رہے حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. یہ جادو یہ سب کیا ہے، کفر ہے، حرام ہے. یہ جادو کی تعلیم لینا، جادو سے آج بھی اگر آپ یہ عملیات والے جو بابا ہے نا، ان کے پاس نقش سلیمانی بول کے کچھ رہتے، نقش اللہ عالم وہ کیا کیا رہتا، تو یہ ایک دلدل ہے. اصل میں ہم کو اس سے بچنا ہے. اس چیز میں اگر پڑ گئے نا، باہر نکلنا ناممکن ہے.
تو یہاں پہ اللہ فرما رہے کہ یہ جادو یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دی. سلیمان نے نہیں کفر کیا، بلکہ وہ جو سکھاتے تھے نا، وہ جو جن سکھاتے تھے عام لوگوں کو، وہ تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر تنبیہ کیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. دیکھو اس میں کیا ہے معلوم کیا، یعنی جن لوگوں میں جو کمزوری رہتی نا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا. پہلی بات تو یہ لوگ جادو سیکھتے تھے، ان کی کمزوری تھی کہ اس پہ یقین کرتے تھے، اسی سے آزمائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بابل یعنی عراق کا پرانا نام ہے نا، وہاں پہ اللہ نے ہاروت اور ماروت جو ہے وہ 2 جو کیا کیے فرشتوں کو جو ہے تو بھیجے، اور ان کو کیا کہا کہ تم جو ہے نا جادو سکھاؤ. اور کون سا جادو تھا وہ بھی کہ یہ جو یعنی اور سکھاؤ تو سکھاؤ جادو کی. اب دیکھو عام شیاطین بھی سکھا رہے، یہاں فرشتے بھیج دیے اللہ نے، وہ سکھا رہے اور وہ کیا بول رہے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے. ہاں یعنی کیا ہے، جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے ہی متنبہ کرتے تھے کہ تم جادو مت کرو، ہم بھیجے گئے تمہاری آزمائش کے لیے. سمجھ، آج بھی یہ جادوگر ہمارا امتحان ہی سمجھیے نا، تو اس میں نہیں پڑھنا ہے. اور کیا بولتے تھے؟ کفر میں مبتلا مت ہو. لیکن لوگوں نے کیا کرے کہ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے. منع کرنے کے باوجود بھی کیا کیے؟ یہ سیکھے. اور جادو کی بدترین قسم ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا. یہ آج بھی جاری ہے، بہت سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، یہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. اور خاص جو ہے نا یہ بیٹے کی جب شادی کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھی ہوں، یہی چلتا ان کے گھر میں. اور چھوڑ دیے، طلاق ہو گئی پھر، ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ حالانکہ اللہ فرما رہے ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. صاف بتا دیے جادو کا سیکھنا سکھانا سب کچھ حرام ہے نا. اس کی